بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہمارا آج کا لیکچر مساک مدینہ کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ مساک مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت اور صلاحیت کا بھرپور شاہکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تاریخ ساز اور انقلاب انگیز دستاویز بھی ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کی بے حد اہمیت ہے۔ اب ہم مساک مدینہ کی اہمیت کا جائزہ لیں گے۔ پہلا، تحریری دستور۔ مساک مدینہ قبائلی نظام میں بٹے ہوئے یثرب میں ایک منظم ریاست کا اعلان تھا، جو اپنی بے پناہ برکات کی وجہ سے عرب کے قبائل کے لیے روشنی کا ایک مینار ثابت ہوا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے بالکل صحیح طور پہ نشاندہی کی ہے کہ مساک مدینہ دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا۔ اسلامی ریاست کا قیام۔ مساک مدینہ کی وجہ سے مدینہ میں جو ریاست قائم ہوئی، اس میں آخری فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ اس طرح مدینہ میں قائم ہونے والی ریاست دنیا کی پہلی اسلامی ریاست تھی۔ وفاقی طرز حکومت۔ مدینہ میں قائم ہونے والی ریاست ایک اسلامی ریاست تھی۔ اس میں شامل تمام قبائل اور ان کی تمام شاخوں اور ان سے معاہدہ کرنے والے تمام قبائل کی داخلی آزادی، ان کے اپنے قوانین، رسم و رواج اور ان کے مذہب کو پورا دستوری تحفظ دیا گیا۔ امن و امان کا حصول۔ مساک مدینہ کے ذریعے مدینہ کو مقدس اور محترم قرار دے کر اور ہر قبیلے کو اپنے علاقے میں قیام امن کا ذمہ دار بنا کر مدینہ کو امن کا گہوارہ بنا دیا گیا، جہاں ہر شخص کی جان و مال اور عزت و آبرو بالکل محفوظ تھی۔ بہت جلد مدینہ کے ارد گرد کے قبائل بھی اس معاہدے میں شامل ہو گئے اور اس طرح امن و سکون کے علاقے کی حدود وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں۔ ظلم و ستم کا خاتمہ۔ مدینہ میں نئی قائم ہونے والی ریاست میں امن کے حصول کے لیے حقداروں کے حق کو قربان نہیں کیا گیا، بلکہ مظلوم کی حمایت اور ظلم کے خاتمے کے لیے مومنین کی مشترکہ کارروائی کے لاہ عمل کو اختیار کیا گیا۔ فلاحی مملکت۔ مدینہ کی ریاست میں امن و امان کے تحفظ، باہمی خیر خواہی، عوام کی فلاح و بہبود، مظلوم کی حمایت اور غریب کی مدد جیسے اصولوں کو عملی جامہ پہنانے کی وجہ سے یہ اسلامی ریاست ایک فلاحی ریاست کے طور پر سامنے آئی۔ رواداری کا اصول۔ مساک مدینہ نے ان لوگوں کو بھی مساوی اور منصفانہ حقوق دیے جو یہودی اور نصارہ یعنی عیسائی تھے، یا پھر بنو اوس اور بنو خزرج کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس طرح مذہبی رواداری کے اصول کو پہلی مرتبہ مساک مدینہ کے ذریعے دستوری طور پر تسلیم کیا گیا۔ دفاعی استحکام۔ مساک مدینہ نے اس نئی قائم ہونے والی اسلامی ریاست کی دفاعی حیثیت کو بھی بے حد مضبوط بنا دیا۔ ریاست کے اندر بسنے والے مختلف عناصر کا امن و سکون برقرار رکھنے پر اتفاق کرنا اور مدینہ کے گرد و نواح کے قبائل کا اس معاہدے میں شامل ہونا یہ معنی رکھتا تھا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کو بے حد استحکام حاصل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ کے گرد و نواح میں مسلمانوں کا اثر و رسوخ بڑھ جانے سے قریش کی وہ شاہراہ بھی مسلمانوں کے زیر اثر آ گئی جو شام کے تجارتی سفر کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اور اس طرح مسلمانوں کو قریش مکہ پر معاشی دباؤ ڈالنے کا موقع بھی فراہم ہو گیا۔ قریش پر معاشی دباؤ۔ اسلامی ریاست اور اسلامی تحریک کی کشش نے
ان قبائل کو بھی مدینہ کی ریاست کا اتحادی بنا دیا جو اس تجارتی شاہراہ پر آباد تھے جو مکہ سے شام کی طرف جاتی تھی۔ اس لیے مسلمان اب اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ وہ قریش پر معاشی دباؤ ڈال سکیں۔ غزوہ بدر سے پہلے اس شاہراہ پر مسلح دستے اسی وجہ سے بھیجے گئے تھے تاکہ وہ قریش مکہ کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ اسلام کی اشاعت۔ مدینہ کے مکینوں نے باہمی اعتماد اور اتحاد، تعاون اور رواداری کے اصولوں کی بنیاد پر جو ریاست قائم کی، اس سے اسلام کا عادلانہ نظام لوگوں کے سامنے آ گیا اور وہ خود بخود اسلام سے متاثر ہونے لگے۔ اسلامی ریاست روز بروز مضبوط ہوتی چلے گئی اور صرف 11 سال کے عرصہ میں مدینہ کی اسلامی ریاست کا رقبہ 150 مربع کلومیٹر سے 15 لاکھ کلومیٹر ہو گیا۔ عزیز طالبات، ہم نے اپنے آج کے اس لیکچر میں میثاق مدینہ کی اہمیت کا جائزہ لیا۔ کل کے لیکچر میں ہم نے میثاق مدینہ کی شرائط یا مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا تھا۔ میثاق مدینہ اور اس کی اہمیت، یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور امتحانی نقطہ نظر سے بھی بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پورا سوال بھی ہو سکتا ہے میثاق مدینہ کی اہمیت، اور یہ 2 حصوں میں بھی اس پہ آپ کو نوٹ لکھنے کے لیے آ سکتا ہے کہ میثاق مدینہ کی شرائط بتائیے یا میثاق مدینہ کے اہم پہلو کون سے تھے۔ اور اسی طرح آپ سے میثاق مدینہ کی اہمیت کے بارے میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کو میثاق مدینہ پر نوٹ لکھنے کے لیے آئے تو پھر آپ نے دونوں کو کمبائن کر کے لکھنا ہے، یعنی اس میں آپ نے میثاق مدینہ کی شرائط اور میثاق مدینہ کی اہمیت دونوں کے بارے میں لکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میثاق مدینہ کا یہ اہم ٹاپک صحیح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔